الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 18واں پارہ ہم پڑھیں گے جس میں سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور اور کچھ حصہ سورۃ الفرقان کا پڑھا جائے گا۔ تو پہلی سورۃ المؤمنون ہے، مکی سورت ہے، اس میں 118 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنوں کی فلاح کا ذکر فرماتے ہوئے ان کی صفات بیان کی ہیں۔ 6 صفات ان آیات میں آئی ہیں، جس میں فرمایا کہ یقیناً ان مومنوں نے فلاح پا لی۔ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان کی صفات میں پہلی صفت جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یہی نماز وہ ہے جو کہ انتہائی خشوع و خضوع سے اللہ کے لیے پورے حاضری قلب کے ساتھ پڑھی جائے، نماز ادا کی جائے۔ تو وہ ہے کھیل کود کے ساتھ، انسان بالکل ہی غفلت کے ساتھ، وہ خشوع و خضوع نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا اور جو بیکار اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، جو ایسی باتیں ہیں جن کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے، بیہودہ باتیں، ناروا کام اور غلط قسم کی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اپنے دامن کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تیسری چیز فرمائی کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر جو زکوٰۃ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، ہم للزکاۃ فاعلون فرمایا گیا، حالانکہ یہ مکی صورت ہے، زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوئی تھی۔ تو یہاں سے مراد کیا ہوگی؟ اس سے مراد بعض مفسرین کرام نے زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس بھی لیا ہے، تزکیہ نفس بھی لیا ہے، اور وہ زیادہ یہاں پہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، جیسے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ تمام جو آیات ہیں وہ تزکیہ نفس کی بات کر رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی قرآن کریم زکوٰۃ کا ذکر فرماتا ہے، وہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ آتوا الزکاۃ فرمایا، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فاعلون کا لفظ یہیں پر آیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ برابر ساتھ ساتھ آئیں، ساتھ ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، الگ الگ ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ پہلے نماز کا ذکر آیا، پھر ایک اور آیت آ گئی والذین هم عن اللغو معرضون، اور پھر یہ زکوٰۃ کا ذکر آیا اور فرمایا کہ للزکاۃ فاعلون۔ تو لہٰذا اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اصل مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے خواہش پوری کرتے ہیں تو لائق ملامت نہیں ہے۔ بس جو کوئی ان 2 کے سوا اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو یہی بھی ہے کہ جو انتہائی عزت اور آبرو والے اور بہت ہی باحیا قسم کے لوگ ہیں، اپنی عفت و پاک دامنی کی خاطر کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ نے جائز چیزیں دی ہیں صرف انہی سے ہی ان کا تعلق ہے۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، جتنی بھی امانتیں دی جاتی ہیں، اللہ کی امانت ہے، اللہ کے دین کی امانتیں ہیں، لوگوں کی امانتیں ہیں، پھر عہد و پیمان ہے، کسی سے وعدہ وعید ہے، یہ سب کا خیال رکھنا اور اس کی پاسداری کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ اور آخر میں پھر فرمایا اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت سے مراد یہی ہے کہ اس کو باجماعت ادا کیا جائے، اس کی طہارت کی شروط پوری کی جائیں، رکوع و سجدے میں عجلت نہ کی جائے، تمام جو سنن و آداب ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ تو یہ پہلے بھی نماز اور آخر میں پھر نماز، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہی اصل وہ محور ہے جس کے گرد تمام چیزیں گھومتی ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو وارث بنیں گے، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری بھی آ گئی کہ یہ ہیں وہ لوگ جو جنت کے اصل مستحق ہیں، جنت کے وارث بنیں گے۔ پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ انسان کی تخلیق کے مدارج کیا ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے ٹھیکرے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر پہنچایا، پھر نطفے کو منجمد خون بنایا، پھر اس منجمد خون کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس ٹکڑے سے ہڈیاں پیدا کی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے تخلیق کے ایک دوسرے مرحلے سے گزار کر اسے پیدا کیا۔ پس برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے عمدہ پیدا کرنے والا ہے۔
تو یہ ہے انسان کے تمام وہ مراحل تخلیق جس سے اس کی تخلیق ہوتی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کی عظیم کاریگری ہے، عظیم قدرت و مالک کا مالک ہے. اس کے بعد فرمائیں کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تمہیں اس زندگی کے بعد مر جانا ہے، پھر بے شک تم لوگ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اس سے پھر یہی انسان کو دلیل دی گئی ہے کہ جیسے اللہ نے اس کو پہلے پیدا کیا تھا، مٹی سے ہی پیدا کیا تھا، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو پیدا کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی مشکل یا مسئلہ نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور ہم اپنی پیدا کردہ چیزوں سے غافل نہیں ہیں، اور ہم آسمان سے مناسب مقدار میں بارش برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور بے شک ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور پھر اس میں پانی کا ذکر اور پانی کو پیدا کرنا. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر اس پانی سے تو ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل تیار ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کو تم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو. اور ہم زیتون کا درخت پیدا کرتے ہیں جو طور سینا کے آس پاس زیادہ ہوتا ہے، جو تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے اگتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں غور کا مقام ہے. اور ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے دودھ پلاتے ہیں. ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے بعض کا تم گوشت کھاتے ہو، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں بیان کر دی گئیں. پہلے تو کھجور اور انگور، جو حجاز میں خاص طور پہ یہ چیزیں بہت ہی پسندیدہ تھیں اور وہ لوگ اس کو کھایا کرتے تھے. اس کے علاوہ پھر طور سینا اور اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے اس کے لیے فرمایا کہ وہاں پر زیتون اگتا ہے جس سے تیل نکالتے ہیں، اور پھر کھانے والے سالن کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں. تو آج تک وہ بہترین غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لوگ ویسے اس کا پھل بھی کھاتے ہیں، اس کا تیل بھی نکالتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دودھ کا ذکر فرمایا، انہی جانوروں سے تمہیں دودھ ملتا ہے، اور پھر یہ تمہیں کہاں کہاں لے کر پھرتے ہیں، تم گوشت کھاتے ہو. یہ سب اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جس نے تمہیں دی ہیں، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرہ فرمایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا ہے میری قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا تھا یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے اور تم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، ہم نے تو ایسی بات اپنے اگلے باپ دادا سے تاریخ میں سنی ہی نہیں ہے. اس آدمی کو جنون لاحق ہو گیا ہے، بس تم لوگ اس کے مرنے تک انتظار کر لو. یہ ان کا جواب تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ تو انسان ہے ہماری طرح، اور اگر ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتے ہوتے یا اس کی فوقیت حاصل ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تیسری بات یہ کہ یہ تو جنون لاحق ہو گیا ہے، تو خود ہی مر جائے گا، پھر دیکھ لینا اس کو. تو قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے کہا میرے رب چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے اس لیے تو ان کے خلاف میری مدد فرما. پھر ہم نے انہیں وحی کے ذریعے کہا آپ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، پس جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو آپ اس کشتی میں ہر جانور کا ایک نر و مادہ جوڑا اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجئے، ان میں سوائے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے آپ مجھ سے ظالموں کے حق میں سفارش مت کیجئے، وہ یقیناً ڈبو دیے جائیں. تو حضرت نوح علیہ السلام جو 950 سال تک ان کو تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے. وما آمن معه الا قلیل، جسے سورہ ہود میں فرمایا گیا بہت سے کم لوگوں ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد فرمائی، کشتی بنانے کا ان کو حکم دیا کہ کشتی بنائیں، اور اللہ نے اس کے مطابق ان کو پلاننگ بتا دی، اس کے مطابق بنائیں. اور اس کے بعد پھر ہر چیز کے جوڑے رکھ لیں ہر جانور کے، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں سوائے ان کی بیوی کے. بیوی کے بارے میں پہلے کہہ دیا گیا تھا، بیٹے نے ویسے انکار کر دیا تھا، تو لہذا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا. اور فرمایا کہ اب مجھ سے بات مت کیجیے گا، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تو اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا کہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے.
اور پس آپ جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ان کو حکم دے دیا گیا کہ اب وہ دعا بھی کریں اور چلتے جائیں، اور آپ کہیے کہ میرے رب مجھے کسی برکت والی جگہ پر اتار، اور تو منزل عطا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے، بے شک اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اور بے شک ہم لوگوں کو آزمانا چاہتے تھے۔ اس طرح پہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک خاص مقام پہ اتار دیا جہاں پہ وہ اس سیلاب سے یا اس طوفان سے بھی بچ گئے۔ اس کے بعد جو دوسری قومیں آئی تھیں ان کا مختصر تجزیہ فرمایا گیا کہ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا، بس ہم نے انہی میں سے ان کے لیے ایک رسول بھیجا جس نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں خوب آرام و آسائش دے رکھا تھا، یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے، جو تم کھاتے ہو وہ کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہ پیتا ہے۔ اگر تم لوگوں نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی بات مانی تو یقیناً تم گھاٹے میں رہو گے۔ یہ ان کی طرف سے وہ جواب مل گیا ان انبیاء کرام کو بھی کہ یہ لوگ جو کافر تھے اور قیامت کے منکر تھے اور پیسے والے تھے، دولت والے، مترفین جسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ شخص تو تمہاری طرح کا ہے، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے، اور اگر تم اس کی بات مانو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ تو وہ تم لوگوں کو کہتا کیا ہے؟ اگر تم لوگوں نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی بات مانی تو یقین تم گھاٹے میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے اللہ کی طرف سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بڑی انہونی بات ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ سب باتیں بھی غلط، باس بعد الموت کے منکر تھے، ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے قبول نہیں کیا اور صاف کہہ دیا کہ یہ آدمی اللہ کے خلاف محض جھوٹ بول رہا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے کہا میرے رب چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا اس لیے ان کے خلاف تو میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا کچھ دیر کے بعد وہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے، پس وعدہ برحق کے مطابق انہیں ایک چیخ نے آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں کوڑے کا ڈھیر بنا دیا، بس ظالموں سے دنیا پاک ہو گئی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جو اپنے نبی کے بھی منکر، اللہ کے بھی منکر اور دین کے بھی منکر۔ مزید اس کے بعد جو لوگ آئے ان کے بارے میں فرمایا کہ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔ کوئی گروہ اپنے وقت سے مقررہ سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی گروہ کے پاس اس کا رسول آیا انہیں سے جھٹلایا تو ہم بھی انہیں یکے بعد دیگرے ہلاک کرتے گئے اور انہیں کہانیاں بناتے گئے، بس ایمان نہ لانے والوں سے دنیا پاک ہوتی گئی۔ یہی طریقہ چلا آتا رہا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اس کے بعد ان سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، ان کی قومیں ہیں، اور اس میں بنی اسرائیل بھی ہو سکتی ہے جیسے بعض لوگوں نے کہا۔ تو بہرحال جو بھی قومیں بعد میں آئی تھیں ان کا تفصیل سے قرآن میں ذکر آ چکا ہے مختلف صورتوں میں جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور مزید اگلی صورتوں میں بھی آئے گا۔ تو یہ سب کے سب اسی بات پہ مارے گئے، ختم ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام پہ ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی اور ایک کھلی دلیل دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے تکبر کیا۔ وہ لوگ بڑے ہی سرفرے اور متکبر لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو انسان کے رسول ہونے پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی پوری قوم ہماری غلام ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو انجام کے طور پر ہلاک کر دیا۔ اس میں تذکرہ بھی فرمایا گیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جن کو 9 نشانیاں دی گئی تھیں، اور بنیادی 2 چیزیں تھیں جس میں عصائے موسیٰ اور وہ ید بیضا 2 نشانیاں تھیں، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور صاف کہا کہ ہم اپنے جیسے 2 انسانوں پر ایمان کیسے لا سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی تھی تاکہ بنی اسرائیل لوگ ہدایت حاصل کریں، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں مریم کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا تھا۔ ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی زمین میں پناہ دی
جو رہنے کے قابل اور چشمے والی تھی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا ذکر فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے ایک نشانی بنا دیا، کہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ کس طرح ایک بن باپ کے ایک بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، اور ان کو پھر ایک خاص جگہ پہ، اونچی جگہ پر پناہ دی، الی ربوۃ ذات قرار و معین۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہاں پہ بدبخت قادیانیوں نے اپنے اس علاقے کا نام ہی ربوہ رکھ دیا، وہ اسی لیے کہ اگلی بعد میں نسلیں آئیں گی کہیں گی دیکھو قرآن میں ذکر آیا ہے، ربوہ کا ذکر تو قرآن میں ہی موجود ہے، اس کا نام ربوہ رکھ دیا اور کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ ہمارا مہدی آیا ہے یا ہمارا نبی آیا ہے، اور اس طرح کر کے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور اس کا نام بدل دیا گیا ہے، اب وہ چناب نگر رکھ دیا گیا، لیکن انہوں نے پوری طور پہ اس کو سوچ سمجھ کے نام رکھا تھا تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور اللہ نے اپنے بندوں کو بھی یہی کہا، ایمان والوں کو، ان کو بھی یہی کہا کہ تم جو پاکیزہ چیزیں ہیں اور نیک عمل کرو۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور بے شک یہی تم سب کا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں، بس تم لوگ مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ کے پاس جو دین آیا، جو دین ہے اس سے خوش ہے، بس آپ انہیں ان کی سرمستی میں ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیجیے۔ تو یہ بتایا کہ اس طرح جو گمراہی کا معاملہ وہ اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے جب اس میں یہی لوگ مختلف جماعتوں اور فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ پہلے تو یہود و نصارہ بنے، اب ان کے بھی 20 فرقے بنتے چلے گئے، اور کسی نے شرک کی راہ اختیار کی، کسی نے اور کوئی راہ اختیار کی، اور اسی طرح وہ طرح طرح کی وہ جماعتیں بنتی چلی گئی۔ اور اسی طرح مسلمانوں نے کیا کہ انہوں نے بھی اللہ کی کتاب اور حدیث کو چھوڑ کر طرح طرح کے فرقے بنا لیے، اور اس میں فرقوں میں بٹتے چلے گئے۔ تو فرمایا کہ یہی چیز جو ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، بس آپ انہیں ان کی سرمستی میں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دیجئے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و دولت سے اور بیٹوں سے نواز رہے ہیں تو ان کو بھلائی پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ اصل سبب کو سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک استدراج ہے، مہلت دی جا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ پکڑ سکتا ہے، جب چاہے ان کو انتقام لے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہاں پہ بھی صفات بیان کی، 4 صفات۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزنے والے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں، روتے ہیں اپنے رب کے خوف سے، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی آیات پہ، اس کے دلائل پہ، اس کے معجزات پہ پورا ایمان ہے، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے ہیں، شرک تو اس سے کوسوں دور بھاگتے ہیں، کوئی ذرا سی چیز بھی ایسی نہیں کرتے جس سے شرک کا اظہار ہو۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ اور جو اللہ کے لیے جو کچھ دیتے ہیں اسے دیتے ہیں، ان کے دل خائف ہوتے ہیں، بے شک انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ بھی ان کی صفت ہے کہ وہ جو اللہ نے دیا ہے سب اللہ کی راہ میں دینے کو تیار رہتے ہیں، اور ان کے دل بھی خائف ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے رب کے پاس جا کے جواب بھی دینا ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، ایسے ہی لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی کرتے ہیں اور وہ ان کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کا پابند نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے پاس نامہ اعمال ہے، جو سچ بولتا ہے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کہ وہ نامہ اعمال وہ دیا جائے گا، وہ سب کو بتائے گا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، پڑھو ان کو، دیکھو اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، تم پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک، لیکن کافروں کے دل اس حقیقت سے غافل ہیں، اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے دوسرے اعمال ہیں جنہیں وہ آئندہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے تو چیخ پڑیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج چیخ پکار مت کرو، بے شک ہمارے مقابلے میں کسی طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور پھر ان کا یہ تمام جو کرتوت تھے اور طریقے تھے سب بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، کہ جس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا، عذاب دیا گیا، کہ ہماری آیتوں کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی
تم اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ پڑتے تھے، سنتے نہیں تھے، تکبر کرتے ہوئے، اپنی رات کی مجلسوں میں اس کے متعلق بکواس کرتے ہوئے، یعنی الٹی سیدھی باتیں، غلط پروپیگنڈا، غلط قسم کی تعویلات، یہی تاکہ وہ کوئی بھی اللہ کی بات پر ایمان نہ لائے۔ تو کیا انہوں نے اس قرآن میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ تو یہ جو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا کی بات پہ چلیں گے ہم، تو جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس قرآن کو پڑھ کے تو دیکھیں، لیکن اس میں کوئی تدبر نہیں، کوئی غور نہیں۔ تو انہوں نے اپنے رسول کو پہلے سے نہیں پہچانا ہے، اسی لیے اس کا انکار کر رہے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اسے جنون لاحق ہو گیا ہے، بلکہ ان کے پاس برحق قرآن یا دین اسلام لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اس کلام برحق یا دین برحق کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ کہ یہ لوگ دین کو چاہتے ہی نہیں، پسند ہی نہیں کرتے ہیں، تو یہ قرآن کو کہاں پڑھیں گے، کہاں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ الٹا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الٹے سیدھے بہتان تراشی کرتے ہیں کہ یہ تو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر دین حق ان کی خواہشات کی تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اس کی پائی جانے والی ہر چیز میں فساد برپا ہو جاتا۔ ہم ان کے لیے ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں، پس وہ اپنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حق ان کے تابع ہو جائے، ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے؟ اگر یہ ہونے لگے تو ظاہر ہے کہ پھر تو زمین و آسمان اور سب کچھ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، فساد مٹ جائے گا۔ تو لہذا ہم تو ایک نصیحت لائے ہیں جس سے ان کے لیے فائدے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر، اے میرے نبی کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں؟ بس آپ کے رب کی اجرت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وہ بہت ہی اچھی روزی دینے والا ہے، اور آپ بے شک انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ بے شک راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں جو تکلیف و پریشانی لاحق ہے اسے دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہنے پر اور اصرار کرنے لگے، اور ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے اور نہ وہ گریہ زاری کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے سامنے سخت عذاب والا ایک دروازہ کھول دیا تو اس کی وجہ سے نا امیدیوں میں وہ گر گئے۔ تو یہی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کفار کے بارے میں، کہ ان کے باطن اس قدر سیاہ ہو چکے ہیں کہ اگر ہم ان کے حال پر رحم کر کے بھوک اور قحط سالی کی تکلیف کو دور بھی کر دیں تب بھی نہیں مانیں گے، تب بھی یہ بھٹکتے رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو لہذا ان کی سرکشی جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں۔ تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، اور اسی نے تمہیں زمین پر پیدا کیا ہے، اور اسی کے پاس تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ قدرت بتائی ہے کہ یہ اس کی قدرت ہے کہ جس نے وہ پہلے پیدا کیا انسان کو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اسی کے اختیار میں رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا ہے۔ تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ یہ لوگ تو ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے اگلے لوگوں نے کی تھی، وہی باتیں، وہی ان کا لہجہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس قسم کا وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی کیا جاتا رہا، یہ بات اگلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان کے وہ کفر کا نتیجہ کہ صاف کہہ دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں اس بات کہ جب مر کھپ جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ پہلے بھی کہا تھا، اب پھر یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور اس میں رہنے والوں کا مالک کون ہے؟ وہ یہی جواب دیں گے ان کا مالک اللہ ہے۔ تو آپ کہیے تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ آپ کہیے تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور جو سب کو پناہ دیتا ہے اس کی مرضی کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی؟ تو یہی جواب دیں گے کہ ہر چیز کا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ آپ کہیے تو پھر تم جادو کیے ہوئے کی طرح کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو خود مخاطب کیا ہے اور ان کی باتوں سے دلیل لی ہے۔ یہ دیکھو جب تم مانتے ہو اس بات کو
کہ زمین میں جو تمام لوگ ہیں ان کا مالک اللہ، ساتوں آسمان کا رب اللہ، عرش عظیم کا رب اللہ، تمام چیز کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں. تو ہر چیز جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تم اس کو مانتے کیوں نہیں؟ پھر تو ربوبیت تو مانتے تھے، رب مانتے تھے کہ ہاں وہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، لیکن عبادت نہیں. عبادت ہم نہیں کریں گے، عبادت ہم اپنے ہی لوگوں کی کریں گے، اپنے ہی جو بت بنا رکھے ہیں، اس لیے کہ یہی ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے قریب لے جاتے ہیں. یہ ان کا اصل فلسفہ تھا. یہ ان کو مان بھی رہے ہیں ایک طرح سے، لیکن اس کی عبادت نہیں کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ربوبیت کے ذریعے سے انہیں الوہیت کی طرف لایا گیا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا الہ مان لیں، معبود مان لیں اور اس کی عبادت بھی کریں تو بات بنے گی. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس سچی بات یعنی قرآن لے کر آئے ہیں اور وہ بے شک جھوٹے ہیں کہ اس سے اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں. تو سچا قرآن ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتا، ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھتا. اللہ ان تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے جنہیں لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہ غائب و حاضر کا جاننے والا، بس وہ ان معبودوں سے بہت ہی بلند و بالا ہے جنہیں مشرکین اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی الہ، کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی الہ ہے، کوئی اور معبود ہے، دو نہیں ہیں، تین نہیں ہیں. اگر یہ ہوتا تو ہر خدا اپنی اپنی مخلوقات دے کے الگ اپنی حکومت بنا لیتا کہ یہ میرا حصہ، یہ تمہارا حصہ، اور ایک دوسرے کے خلاف وہ جنگیں ہو جاتی. یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے؟ تو سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. جو تم کہہ رہے ہو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے میرے نبی آپ کہیے کہ میرے رب جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اگر اسے تو مجھے دکھانا ہی چاہے تو میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل مت کرنا. ہم بے شک اس بات پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو دکھلائیں. تو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ دعا کرتے رہیے کہ اگر یہ عذاب کا آئے تو مجھے مت دکھانا، میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم چاہیں تو عذاب لا سکتے ہیں، لیکن یہ جلد بازی کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ تو زیادتیاں کر رہے ہیں لیکن آپ درگزر فرمائیے. تو اے میرے پیغمبر آپ برائی کے بدلے میں وہ کیجئے جو سب سے اچھا ہو. کفار آپ کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں. اور آپ کہیے اے میرے رب میں تیرے ذریعے شیاطین کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیرے ذریعے اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے قریب پھٹکیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی گئی اور امت کو بھی کہ وہ شیطان کے نرغوں اور شیطان کے وسوسوں سے بھی بچنے کی پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ شیطان سے ان کو محفوظ رکھے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان کافروں میں سے کسی کی موت قریب ہوتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں وہاں جا کر عمل صالح کروں. ہرگز نہیں، یہ محض ایک لفظ ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اسے دوبارہ بھی توفیق عمل نہیں ہوگی، اور وہ لوگ اپنی موت کے بعد قیامت کے دن تک عالم برزخ میں رہیں گے. تو یہ اس کے لیے فرما دیا گیا کہ انہی مشرکین کے بارے میں کہ یہ جب وہاں دیکھیں گے جہنم میں، جب یہ موت سامنے نظر آئے گی، کھڑی نظر آئے گی، اس وقت کہ ایک موقع اور دے، ایک دفعہ پھر چلے جائیں، پھر ہم نیک بن جائیں گے، پھر نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سب کچھ کریں گے. فرمایا کہ لا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اصل ایمان بالغیب ہے، ایمان بالشہود نہیں ہے. تو یہ تو دیکھ لیا، جب موت کو سامنے دیکھ لیا، اب کہہ رہے ہیں ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، تو یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. تو اصل بات تو وہ تھا، ایمان بالغیب ہوتا تب بات تھی، اگر مانتے تو ان کی بات قبول ہوتی، لیکن اب نہیں، صاف اس کو واضح کر دیا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، بس جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ داری رہے گی اور نہ ایک دوسرے کو حال پوچھیں گے.
تو یہاں پہ بتا دیا کہ یہ دوسری بار سور پھونکا جانا مراد ہے، جب سب کے سب اٹھیں گے اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہونے کے لیے، دوڑنے لگیں گے، بھاگنے لگیں گے، گھبراہٹ، خوف، دہشت، اور ایک ہولناک منظر ہوگا. اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. جسے قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے اولاد سے بھاگے گا. ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی نجات کی فکر ہوگی کہ میں اپنی جان بچ جاؤں. ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست اپنے دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ کہاں ہے وہ. اسی لیے فرمایا کہ وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، وہ تو ایک معاملہ ہی کچھ اور ہوگا. اتنا ہولناک منظر ہوگا اور اتنا وہ گھبراہٹ اور دہشت ہوگی کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اور پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا. فمن ثقلت موازینہ، تو فرمایا کہ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. یہ ہیں وہ لوگ. اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اور جہنم میں ان کے لیے فرمایا کہ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ لوگ اس میں انتہائی بدشکل اور ڈراؤنی صورت والے ہو جائیں گے. یہ جب حالت ہوگی ان کی تو یہ اصل وہ جہنم کا وہ مزہ ہے جو ان کو چکھنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھیں تو تم لوگ انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے. تو یہاں پر اب صحیح بات کہیں گے. دنیا میں تو مان نہیں رہے تھے اور اپنی مرتے وقت تمنا کر رہے تھے اب دوبارہ بھیج دیں، اور اب کہیں گے کہ ہاں ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم کچھ نہ کر سکے، ہم کچھ نہ کر سکے اپنی آخرت کے لیے، اور بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ تھے اور اب ہم. تو اسی لیے پھر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ گناہ کریں گے تو یقیناً ظالم ہوں گے. پھر وہی رٹ ان کی کہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، دوبارہ چلے جائیں، دوبارہ کریں گے. تو فرمائیں کہ نہیں. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پر جہنم میں ہی پھٹکار برستی رہے، مجھ سے بات مت کرو، کوئی ضرورت نہیں، اب تم جہنم میں ہی رہو گے، جہنم میں ہی پھٹکار اور لعنت تم پر آتی رہے گی اور تم سے اب بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہ کان فریق من عبادی یقولون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندوں میں ایک گروہ دعا کرتا تھا کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ تمہاری اس حرکت نے تمہارے دلوں سے میری یاد ہی نکال دی اور تم ان پر ہنستے ہی رہتے تھے. یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ سے دعائیں کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ دیکھو اس دور میں بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو یہ تم نے مذاق اڑایا اور اسی کی وجہ سے تم نے مجھے بھی بلا دیا، غفلت کے پردے پڑ گئے. اور اللہ نے ان کے لیے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے فرمایا کہ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بہترین بدلہ یہ دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں، بامراد ہیں. یہ اللہ نے ان کے لیے اونچا مقام دیا کہ وہ صبر کرتے ہیں، انہیں کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ صبر سے وقت گزارا. اللہ ان سے پوچھے گا تم لوگ دنیا میں کتنے سال رہے؟ وہ لوگ کہیں گے ہم لوگ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، تو اپنے حساب رکھنے والے فرشتوں سے پوچھ لے. یہ ہے اس کا ہولناکی کا اثر کہ وہ بتا نہیں سکیں گے وہ کتنا عرصہ رہے. کہیں گے ایک دن یا تھوڑی سی دیر، یعنی سامنے جو کچھ جہنم نظر آ رہی ہے تو وہ اب یہ بھی بھول گئے کہ وہ 70 سال رہے تھے، 80 سال رہے تھے یا 90 سال، سب کچھ بھول گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک دن رہے تھے. اللہ تو اپنے فرشتوں سے پوچھ لے. اللہ کہے گا تم باقی تھوڑی مدت رہے، کاش تم پہلے اس حقیقت سے باخبر ہوتے. کیا تمہیں یہ گمان کیے بیٹھے رہے کہ ہمیں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو تم تو یہی سمجھتے رہے کہ کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، بس کھاؤ پیو مزے کرو عیاشی کرو اور اس کے بعد مر جاؤ. تو لہذا اب تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا. فتعال اللہ الملک الحق، اور آخر میں فرما دیا کہ پس بہت ہی برتر اور بالا ہے وہ اللہ جو بادشاہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے. اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا. بے شک کفار کامیاب نہیں ہوں گے. اور اے میرے پیغمبر آپ کہیے میرا رب میری مغفرت فرما دے،
مجھ پر رحم کر دے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح یہ سورۃ المؤمنون یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 64 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس میں بیان کردہ احکام کو ہم نے فرض کر دیا ہے اور ہم نے اس میں کھلی آیات نازل کی ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہے کہ یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ نہ محمد کا کلام ہے نہ کسی انسان کا کلام ہے، اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں بہت ہی اہم ہے، ان پر عمل کرنا فرض ہے، لازمی ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، یہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اور اس کے بعد پھر سب سے پہلے وہ بدکاری کی سزا بیان کر دی گئی کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد میں ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ترس نہیں کھانا چاہیے، اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ یہاں پر تو اس کے بارے میں فرمایا جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہے، آزاد ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ اگر یہ گناہ کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، سب کے سامنے، جیل میں بند کر کے نہیں کہ جیل میں بند کرے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی لیے فرمایا خاص طور پہ کہ ان کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ سزا کس طرح دی جاتی ہے۔ تو اسلام کا فلسفہ یہ ہے سزاؤں کا کہ وہ علانیتاً دی جائے، گناہوں کو چھپایا جائے، گناہوں پہ پردہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جو ایسے گناہ ہیں ان کی تو عدالت میں جا کے اس کی شکایت کی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کو علانیتاً دی جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں الٹ ہے کہ گناہوں کی تو خوب تشہیر کی جائے، باقاعدہ اسکینڈل بنائے جائیں، تو اس کو نشر کیا جائے، بریکنگ نیوز دی جائیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کیا، وہ کیا، اور جب سزا دی جائے پتہ ہی نہیں چلا سزا کا کیا ہوئی بھی نہیں یا نہیں ہوئی، اس کے بعد ہی معافی ہو گئی، نکل گئے، بڑے سے بڑا جرم کر کے وہ نکل کے پڑے ہوئے، سب کچھ کر لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اسلام کے خلاف۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سزا کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس معاشرے میں سزا کی تشہیر ہو جائے گی تو پھر اس جرم کی کوئی بھی شناعت باقی نہیں رہے۔ اب دیکھ لیجئے قتل و غارت کتنا عام ہے، ذرا سی بات پہ فوراً قتل کر ڈالا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، پورے گھر کو اڑا دیا، اس لیے کہ جب اس کی اتنی تشہیر کر دی گئی تو اس جرم کی جو بڑائی ہے وہ بڑائی نہیں رہی، وہ ایک ایسا مر گیا جیسے آپ کو مکھی یا مچھر مارتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہو گئی۔ پھر سزا کا ذکر نہیں ہے، جب سزا ہی نہیں ہے تو پھر مجرم اور تیز ہو گیا کہ یہاں پہ کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، عدالتیں تو کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھ کا معاملہ ہے، اتنے پیسے خرچ کروں گا چھوٹ جاؤں گا، یہ ہے معاملہ سارا۔ اسی لیے فرمایا کہ تم نے اس کو نرمی نہیں اختیار کرنی ہے اور اس کو سب کے سامنے سزا دینی ہے۔ اور جہاں تک کہ شادی شدہ کا معاملہ ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس بارے میں کہ جیسے کہ وہ کئی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اس کے لیے شادی شدہ زانی زانیہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور سنسار کر دیا جائے، اور بعض روایات میں صرف سنسار کرنے کا، رجم کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کو موت تک وہ مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو زانی مرد صرف زانیہ یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا، اور زانی عورت سے صرف زانی یا مشرک مرد شادی کرے گا، اور ایمان لانے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایسا کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بتا دیا کہ یہ کتنا حقیر کام ہے، کتنی یہ بہت ہی بری حرکت ہے کہ وہ شخص اس قابل نہیں ہے، نہ وہ مرد نہ وہ عورت، جو کسی اچھے پاک دامن مرد یا عورت سے شادی، اس کی شادی ہوگی تو اس جیسے ہی بدکار سے ہوگی یا کسی مشرک سے ہوگی، کسی پاک صاف آدمی سے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا جو حکم دیا گیا قذف کے بارے میں کہ والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت دھریں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں تم لوگ 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی ان کی گواہی قبول مت کرو، وہی لوگ فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس گناہ کے بعد توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ زنا کی تہمت لگانے کا ہی بتا دیا کہ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ 4 گواہ پیش کرے،
4 گواہ پیش کرے جو انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا. اگر اس طرح تو کوئی نہیں کرتا, چھپ کے ہی کرتا ہے جو بھی اس قسم کی بدکاری کرنی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود اس کو تاکہ یہ اتنا عام نہ ہو کہ ہر شخص جو ہے اپنی زبان پر یہ چیزیں لے آئے, تو کہا کہ 4 گواہ لے کر آؤ, اور اگر کوئی 4 گواہ نہیں لا سکتا تو پھر اس کو 80 کوڑے لگا دو, تاکہ سوچ سمجھ کے کوئی بات کہے, ایسے ہی نہ بات کہہ دے. سوائے وہ لوگ جو لوگ توبہ کر لیں, لیکن ان کی ایک اور سزا بھی ہے کہ ان کی گواہی بھی رد, گواہی قبول نہیں ہوگی, فاسق ہیں. سوائے ان کی جو توبہ کر لی, اصلاح کر لی, تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا. تیسرا حکم دیا گیا اس آدمی کا حکم جو اپنی بیوی پر تہمت لگائے اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے, 4 گواہ بھی نہیں لا سکتا وہ. تو جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں, ان کے پاس ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو, تو ایسا آدمی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ گواہی دے گا کہ وہ بے شک اپنی بات میں سچا ہے. تو یہ 4 قسمیں اس کو کھانی ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے, جھوٹ نہیں کہہ رہا. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت کا اس کو مصداق قرار دے گا. اور بیوی یہ بات عذاب کو ٹال دے گی کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ گواہی دے کر کہے کہ یہ شوہر جھوٹا ہے, بے شک یہ جھوٹا ہے, اور اس کے 4 دفعہ یہ کہے. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر وہ سچا ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل. اپنے اوپر ہی کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے اپنی بات میں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل. اور اس طرح یہ لعان ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر وہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی. پھر وہ آپس میں کبھی نہیں مل سکتے, موت تک ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے, اب وہ کبھی نہیں مل سکتے ہیں. کوئی ان کا اس معاملے میں کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ واقعہ ہوا ہلال ابن امیہ کا اس معاملے میں, تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ سنا دیا اور یہی لعان ہوا, اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی. اور آپ نے اس کے بعد بھی یہ کہا تھا کہ جو بچہ اس عورت کے بدن سے پیدا ہوا وہ ایسا ہی تھا, اس لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ اس طرح اور اس طرح ہوا تو پھر یہ سچا ہے, وہ جھوٹی ہے. اور پھر وہ ایسا ہی ہوا, لیکن وہ عورت نہیں مانی تھی. تو یہ لیکن لعان ہو چکا تھا, اب اس پر حد قائم نہیں ہوتی. فرمائیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے, اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑی حکمت والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہر چیز بیان کر دی ہے, واضح طور پر بتا دیا ہے. اس کے بعد پھر قصہ افک وہ بیان کیا گیا, اور اس کا پس منظر جیسے کہ سیرت میں آیا ہے کہ غزوہ بنی مستلق کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے, واپسی میں ایک جگہ رکے آپ, وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. تو روانگی سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئیں, اور ان کو یہ خیال ہوا کہ ان کا ہار جو تھا وہ کہیں گر گیا ہے. تو وہ تلاش کرنے لگی, جب اس میں دیر ہو گئی. جب وہ واپس آئیں تو سب لوگ جا چکے تھے, سارے جا چکے تھے, اور وہ اکیلی رہ گئی وہاں پر. تو اس لیے کہ ایک تو چھوٹی عمر تھی, ہلکا پھلکا جسم تھا, تو ان کا جو ہودج تھا جس کو اٹھاتے تھے وہ اٹھایا اور سمجھے بیٹھی ہوں گی, تو وہ اٹھا کے لے کے چلے گئے. کسی نے سوچا ہی نہیں کہ یہ نہیں ہے. اب وہ وہاں پر بیٹھے تو انتظار کر کے بیٹھنے لگی کہ اب کوئی آئے گا, ظاہر ہے کہ جب دیکھیں گے کہ وہ کہاں ہے عائشہ تو پھر پوچھیں گے. اتنے میں صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے. ان کا کام یہی تھا کہ جو کوئی چیز گری پڑی ہو, کوئی پیچھے رہ گئی ہو, کوئی مسئلہ ہو, کچھ ہو, تو وہ اس کو دیکھیں گے. انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں, چہرہ شاید کھلا ہوا تھا, آپ نیند آ گئی کہنے میں, تو نیند آ گئی دیر بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے. تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا آپ کو پردے سے پہلے, تو اسی لیے فوراً انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ وہ رہ گئی, یہ کیا ہوا. انہوں نے جلدی سے پھر اپنا اونٹ لے کر آئے اپنے پاس اور کہا کہ آپ بیٹھ جائیے اوپر, میں آپ کو لے چلتا ہوں. اور اس طرح پھر وہ حضرت صفوان حضرت عائشہ کو لے کر پہنچے وہاں پر جہاں پہ آپ پڑاؤ تھا, یا آپ جہاں وہاں پہنچے. تو وہاں پہ بھی منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا کہ نہیں, آج یہ بچ کر نہیں آئی. ایسے بدبخت تھے یہ منافق, اور آج کل بھی ایسے ہی منافق جو اسی طرح حضرت عائشہ پر اس قسم کی تہمت لگا کر بکواس کرتے ہیں اور ان کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں. تو یہ اس نے بھی اسی طرح کی تہمت لگا دی. اور پھر کچھ مسلمان جو تھے, جو صحیح سچے مسلمان تھے, انہوں نے بھی
بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے اسی بات کو آگے بڑھا دیا. تو اس کے بعد پھر وہی بھی رک گئی اور آپ کو بھی بہت افسوس دکھ. حضرت عائشہ تو رو رو کے ان کی بری حالت یہ تھی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی سورہ نور کی اور اس میں ان کی برات کا اظہار ہوا، تو پھر آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتی تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ میری اتنی بڑی مقام کہاں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل کرے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ کوئی خواب میں دیکھ لیں گے یا کوئی الہام ہو جائے گا بس، لیکن یہ ہے کہ میرے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی یہ میں تصور بھی نہیں کرتی تھی. اور ادھر وہ آیتیں نازل ہو گئیں تو پھر حضرت عائشہ کو پاک دامن اور ان کی برات کا اظہار ہو گیا. اور یہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا اس میں زید ابن رفاع، حسان ابن ثابت، مصطح ابن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش، تو ان لوگوں کو پھر 80 کوڑے لگائے گئے، ان کو سزا دی گئی. تو وہی اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ہی وہ یہ سخت قسم کی وہ ڈانٹ بھی پلائی مسلمانوں کو اور بتایا کہ تم لوگوں نے یہ بات کیسے کہہ دی، کس طرح تم نے اس کو سوچ لیا کہ یہ رسول اللہ کی اہلیہ ہیں، ان کی بیگم ہیں، ان کی بیوی ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اپنے نبی کے لیے، تم نے ایسی بات کہہ دی بغیر سوچے سمجھے. اسی لیے فرمائیں کہ تم ہی سے ایک چھوٹا گروہ ہے جو تم لوگ اس بہتان تراشی کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. ان میں سے ہر آدمی کو اپنے کیے کے مطابق گناہ ہوگا، اور ان میں سے جس نے اس افتراء پردازی کی ابتدا کی ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اس کی سزا یہاں کی سزا کافی نہیں ہوگی، اس لیے اسے منافق کو تو وہاں سزا ملے گی اللہ کے ہاں، لہذا اس کو سزا نہیں دی گئی، اس لیے کہ یہاں کی سزا پھر وہاں کی سزا کو ختم کر دیتی ہے. تو لہذا جب وہاں کی سزا ہے تو پھر یہاں پہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنے ہی جیسے مسلمان مردوں اور عورتوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں یہ کہہ دیا کہ تو کھلم کھلا بہتان ہے؟ تم نے سوچا نہیں کہ یہ کون سی عورت ہے، کون سی یہ خاتون ہے، کس کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ لوگ؟ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈانٹ پلائی ہے. افتراء پردازوں نے اپنی سچائی پر 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ بس جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک پکے جھوٹے ہیں. جب ان کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، صرف دیکھ کے ہی افواہیں پھیلا دی. اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اس کے بارے میں تمہاری چہم گوئیوں کی وجہ سے تمہیں ایک بڑا عذاب آ لیتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ تم بچ گئے، ورنہ تمہیں بھی عذاب آ لیتا. جب تم لوگ اس بہتان کو ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اور اپنی زبان پر ایسی بات لاتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم لوگ اسے ایک معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو گئی، نہیں، یہ تو اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں تم نے نقب لگایا ہے اور وہاں پہ تم نے تہمت لگائی ہے. اور جب تم لوگوں نے یہ جھوٹی خبر سنی تو کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسی بات کریں؟ اے ہمارے رب، تو تمام عیوب سے پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر تم مسلمان ہو تو دوبارہ کبھی ایسی غلطی مت کرنا. اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آئندہ اگر تم نے کیا تو دیکھو تمہارا حشر کیا ہوگا. اس کی صاف دھمکی بھی دے دی اور فرما دیا ان لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کی فحاشی، بے حیائی اور یعنی کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بدکاری رواج پائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو. تو اس میں تمام یہ اس سوسائٹی، مسلم معاشرے میں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں صاف کہہ دیا ہے کہ ہوش کر لو کہ تم کس طرح یہ بدکاری پھیلانا چاہتے ہو، فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلانا چاہتے ہو. ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. وہ چھوٹیں گے نہیں، پکڑے جائیں گے، بہت برا حشر ہوگا. چاہے دنیا میں وہ بڑے ہی تمغے لے لیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت برا حشر. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے، تو تمہیں سخت عذاب دیتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے.
اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان ہے جو تمہیں ورغلا رہا ہے، بہکا رہا، اتنی بڑی بات پہ تمہیں اس نے مجبور کر دیا، یہ تو اللہ نے تمہیں بچا لیا، ورنہ تو تمہیں وہ کہاں سے کہاں لے جاتا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمُ السَّعَةَ، اور تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب حیثیت ہیں وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھا لیں، بلکہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ مصطح ابن اساسہ کی کفالت کرتے تھے، ان کا خالہ زاد بھائی تھا تو وہ اس کی کفالت کرتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسی شخص نے میری بیٹی کے بارے میں یہ الفاظ کہا تو انہوں نے کہا کہ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ اب میں اس کو ایک پیسہ نہیں دوں، اتنا یہ میں نے احسان کر رہا ہوں اور یہ دیکھو میری بیٹی کے اوپر یہ الزام لگا رہا۔ صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اچھی بات نہیں، تو اسی لیے قسم مت کھاؤ اور یہ مت کرو، بلکہ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہی اس کے بعد جو الفاظ کہے گئے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ اپنا جو وظیفہ تھا وہ دوبارہ بحال کر دیا ان کو، اور اسی طرح پھر وہ کفالت جاری رہی۔ جو لوگ پاک دامن گناہوں سے بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ بے شک دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو ملعون ہیں دنیا اور آخرت میں، جو اس طرح ایسی پاک دامن اور ان تمام چیزوں سے بے خبر ان لوگوں پر، ان عورتوں پر، مرد بھی ہوں تب بھی یہی حکم ہے۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ اس وقت ان کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دے گی۔ ہر چیز وہاں پہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس دن انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، وہی ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔ وہ پاک باز مرد اور عورتیں ان خبیث مردوں اور عورتوں کی بہتان تراشی سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ آیت آ گئی، اس نے بالکل واضح کہہ دیا کہ یہ دیکھو یہ ہے براءت، یہ بالکل وہ بری ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ طیبین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر طیب کون ہو سکتا ہے؟ انہی کے لیے طیبہ وہ عائشہ تھیں، ان کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ طیبون للطیبات والطیبون للطیبات، یہ ہیں وہ لوگ۔ تو جو خبیث ہیں وہ خبیثوں کے لیے ہی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طیب کی بیوی ایسی ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا، ہمیں سوچنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ واضح کر کے بتا دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ اس طرح ان تمام قسم کی باتوں سے بالکل بری الذمہ ہے، کوئی تہمت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مزید معاشرتی احکام دیے گئے، گھر کے آداب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اطمینان حاصل کر لو، اور ان گھر والوں کو سلام کر لو، ایسا کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہاں پر یہ تاکہ یہ بتا دیا کہ اس قسم کی بے حیائی، بدکاری، فحاشی، عریانی، ان سب چیزوں کو جو بند کر دیا تو وہاں پہ بھی جو جس کے اور دوسرے اسباب تھے، ذرائع تھے، ان کو بھی بند کر دیا۔ کسی کے گھر میں اس طرح نہیں داخل ہو جانا، بالکل بے دخل بے دھڑک داخل ہو جاؤ، نہیں، جہاں پہ بھی جاؤ پہلے اجازت لو، بتاؤ کہ میں کون ہوں، اور پھر اس سے سلام کرو اور اندر جاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ لوگ اگر عورتیں ہیں پردہ کر لیں اپنی، وہ آرام سے اگر ہیں تو وہ معلوم ہو جائے کہ کوئی اجنبی شخص آ رہا ہے، یا اور کوئی معاملہ ہو تو سب گھر والے پر سب جو ہیں جان لیں۔ اسی طرح سے پھر اس کے جو ناجائز اختلاط ہیں اور طرح طرح کی اور مسائل ہیں، یہ سب بند ہو جائیں گے۔ تو لہذا پھر یہ ہے کہ اجازت اور سلام کا حکم دیا۔ بس اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ
جب تمہیں اجازت نہ مل جائے تو ان میں داخل مت ہو. اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو جاؤ، واپس چلے جاؤ. تمہارے لیے یہی عمل پاکیزہ ہے، اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. تو دیکھیے کس طرح اسلام کی یہ وہ حقانیت کہ کتنے زبردست احکام دے دیے کہ اگر کوئی نہیں ہے تو مت داخل، اس لیے کہ کوئی نہیں چاہتا، آواز نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے گھر میں بچے ہوں، عورتیں ہوں، بس نہیں اجازت دے رہے تمہیں، تو کیوں جانا چاہتے ہو؟ یا کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس وقت کوئی نہیں ہے، آپ جائیں، تشریف لے جائیں، تو ٹھیک ہے جاؤ، پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ان گھروں میں داخل ہونے پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو غیر آباد ہو، جن میں تمہارے مال و اسباب رکھے ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو اللہ ان کی خبر رکھتا ہے. اور تیسری بات یہ بتا دی گئی کہ یہاں پہ کہ جہاں پہ کوئی رہائش پذیر نہ ہو، رہائش نہیں ہے، عام پبلک پلیس ہے تو ٹھیک ہے وہاں جا سکتے ہو، جیسے ہوٹل ہیں، دکانیں ہیں، تجارتی جگہ ہیں، یا کسی نے اجازت دے رکھی ہے کہ یہ چیز اوپن ہے، ٹھیک ہے وہاں جا سکتے ہو. لیکن جو کسی کی پرائیویٹ جگہ ہے وہاں تم نہیں جا سکتے. اور اسی لیے پھر یہاں تک کہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے گا کہیں کسی کھڑکی سے، کسی سوراخ سے، تو اگر وہ پتہ چل جائے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس کی پرائیویسی کو پامال کیا ہے. اس کی جو خصوصیت ہے کہ وہ اپنے گھر میں آزاد ہے، گھر میں جیسا بھی ہو، تو لہذا اس کو کسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں جھانکے. اگر وہ جھانکے گا تو اس کی سزا بھی ہے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، بے شک وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یہی ہے کہ غض بصر، کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. اور اسی طرح عورتوں سے بھی کہا، یہ نہیں کہ صرف مردوں سے کہا، عورتوں سے بھی کہا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میرے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر ان کے لیے مزید احکام دیے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. تو زینت سے مراد ہی کیا ہے؟ زینت سے مراد وہی ہے کہ جو ظاہر ہوتی ہے ہر چیز. جسم تو ظاہر نہیں ہوتا پورا، چہرہ ہی ظاہر ہوتا ہے، یہی تو ہے اصل زینت. اور زینت صرف چہرے ہی کی جاتی ہے، تو چہرہ ہے اصل چیز. اگر وہی اوپن ہو کہ جیسے کہتے ہیں کہ نہیں جی چہرے کی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا اختلاف کر رہے ہیں، تو یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے. تو لہذا پھر جب اس کی اجازت بھی دی گئی کھولنے کے لیے تو یہی کہا گیا کہ چہرہ کھول سکتے ہو ان کے سامنے. یہ جو بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ تمام جو رشتہ دار ہیں تو ان کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے، تو ان کے سامنے بھی وہ چہرہ ہی کھولے گی نا، اور کیا، باقی جسم تو ڈھانپے گی. تو اسی لیے فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر رہتا ہے یا ظاہر ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ویسے ظاہر ہو جائے، ہوا تیز چلی تو چہرے سے ہٹ گئی، کپڑوں سے ہٹ گئی، تو کوئی حرج نہیں، کوئی معاملہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ جو ہے اس کا پردہ ہی نہیں ہے جیسے کہ ان لوگوں نے کہا. یہ بات ہرگز نہیں ہے. اصل مراد یہی ہے کہ وہ ان کو اپنا پوری طرح پردہ کرنا ہوگا. اور مزید فرمایا کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنے بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. یہی بناؤ سنگار یہی تو ہے جو چہرے پر ہوتا ہے، وہی تو ہے کہ مت ظاہر کرو. تو کس طرح کرو؟ پردہ کرو. پھر پردہ جب کرے گی تبھی تو وہ چیز چھپے گی. اگر پردہ نہیں کرے گی، سب کے سامنے بن ٹھن کے آئے گی، تو یہی تو غلط بات ہے. اور اس کو اگر ظاہر کر سکتی ہے تو کس کے سامنے؟ وہ بتا دیا ہے کہ سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ سسر، اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، مطلب یہ اگر کوئی اور اس کی شوہر کی اولاد ہے، یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، یا اپنی بہنوں کے بیٹے بھانجے، یا اپنی عورتوں کے، گھر میں جو خواتین ہیں ملازمہ ہیں کام کر رہی، یا اپنے غلاموں کے، یا گھر میں رہنے والے ان لوگوں کے سوا جو عورت کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، یا ان بچوں کے سوا جو ابھی عورتوں کی شرمگاہوں سے آگاہ نہیں ہیں، یہ باتیں نہیں جانتے. اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر مت چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے. تو یہ بھی اس سے بھی یہاں تک منع کر دیا کہ زینت کو ظاہر کریں، کہ اگر وہ جیسے کہ وہ پازیب پہنتی ہیں عورتیں اپنے پاؤں میں، تو وہ بھی اگر چلیں گی تو آواز آئے گی چھن چھن چھن، وہ چلتی جائیں گی، لوگ آواز سنیں گے. تو یہ بھی جو ہے منع ہے، اس کو بھی سنانا جائز نہیں ہے.
اور اے مومنو تب تم سب مل کے اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں سے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خواتین کے معاملے میں یہ تمام چیزیں بیان کر دیں کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں، اور زینت کا سب سے بڑا جو مظہر ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ چہرہ ہے۔ اگر چہرہ ہی کا نہیں ہے تو پھر کس بات کا؟ پاؤں دیکھیں گے، اس کے ہاتھ دیکھیں گے، کوئی بھی دیکھتا ہے مرد تو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے زیب و زینت کو دیکھتا ہے۔ تو یہی چیز منع کی جا رہی ہے، اور یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ ہاتھ اور چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں جو مرد بغیر بیوی کے اور جو عورتیں بغیر شوہر کے ان کی شادی کر دو، اپنے نیک ایماندار غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادی کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا، اللہ بڑا کشادگی والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ جو بھی مسلم معاشرے میں اس قسم کی کوئی بھی اخلاقی بے راہ روی نہیں ہونی چاہیے، اس قسم کی کوئی بھی غلط طریقے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر شادیاں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ مرد بھی وہ بدماشیاں کریں گے، عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی غلط طریقے استعمال کریں گی۔ تو لہذا اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کی شادیاں کراؤ، ان کی شادیاں کراؤ تاکہ یہ مسائل حل ہو۔ اور یہ نہ کہو کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو امیر کرے گا، تم کرو تو صحیح۔ لہذا یہ کوئی سبب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ حتیٰ کہ غلام اور لونڈیاں، ان سے کو بھی کہا کہ ان کی بھی شادیاں کرو تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے اور اس مسلم معاشرے میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی حرکتیں نہ ہوں، تاکہ اس سے وہ پاک رہیں۔ اور فرمائیں کہ تمہارے غلاموں میں سے جو مال کے عوض اپنی آزادی کی تحریر لکھوانا چاہیں اور تمہیں ان میں سے اس کی صلاحیت معلوم ہو تو انہیں لکھ کر دے دو۔ اللہ تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے کچھ دے کر ان کی مدد کرو۔ تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامنی چاہتی ہیں تو محض دنیاوی زندگی کے فائدے کی خاطر انہیں زنا پر مجبور مت کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان پر جبر کیے جانے کے بعد بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہاں پہ یہ حکم بھی دے دیا کہ اگر غلام اپنے آپ کو خود خرید کے آزاد کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خریدتا ہے، اپنی پیمنٹ خود کرتا ہے، جسے کتابت کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو دے دو، کر دو، اس کو آزاد کرو۔ تو اسلام آزادی چاہتا ہے، غلامی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ اپنے پیسے کے لیے، دولت کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور مت کرو۔ اسی طرح کے بعض لوگ تھے جیسے عبداللہ ابن ابی منافق، اس کا کام ہی یہی تھا کہ اس نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان کے ذریعے سے وہ کمائی کیا کرتا، کماتا تھا۔ تو اسی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، نہیں، یہ سخت غلط بات ہے، کوئی ان کو مجبور نہ کرے۔ اور ہم نے تمہارے لیے کھلی آیات اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے واقعات اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت نازل کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام چیزوں کو بتا دیا کہ قرآن کریم میں یہ احکام کس طرح اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ شیشے کے قندیل میں ہے، قندیل گویا کہ چمکدار ستارہ ہے، وہ چراغ زیتون ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دینے لگے، چاہے آگ اسے نہ بھی چھوئے، نور ہی نور ہے۔ اللہ اپنے نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر کا پورا علم رکھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، جیسے کسی دیوار میں ایک طاق ہو، طاق پہلے بنایا جاتا تھا، اب تو ختم ہو گئی یہ چیزیں، کہ جس کے اندر چراغ رکھے جاتے تھے، چراغ روشنی کے لیے، تاکہ رات کو چراغ جلا دیا جائے، پورے کمرے میں روشنی ہو جائے گی۔ اور اس طاق میں ایک چراغ ہو، چراغ بھی ایک بلوری شیشے میں ہو، شیشہ بھی بالکل صاف شفاف، اتنا ہو کہ جیسے چمکدار کے موتیوں جیسا چمکتا ہوا ستارہ، اور اس چراغ کا تیل بھی زیتون کے ایسے درخت کا ہو جو بیچ باغ میں اونچی جگہ پر ہو، جس میں سارا دن دھوپ پڑتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے زیتون کا تیل بھی نہایت عمدہ اور صاف ستھرا ہوگا۔ تو چراغ کو آگ سے روشن کرنے سے پہلے ہی خود تیل سے روشنی پھوٹ پڑی ہو، یعنی وہ چراغ کیا ہے؟ نور علی نور، روشنی ہی روشنی ہے، اور اس سے اللہ کا نور بھی روشنی ہی روشنی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی نور رکھا ہے، کتاب کا نام بھی نور ہے، رسول اللہ کو بھی نور کہا ہے، اپنے دین کو بھی نور بتایا ہے،
اور اپنی مخلوق کی نگاہوں سے نور کے ذریعے سے وہ چھپ کیا ہے۔ تو لہذا اس سے معلوم یہی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ جس نے کائنات کو روشن کر رکھا ہے، جو آسمان و زمین کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس آیت میں نور اس کا فعل ہے، نور اس کی صفت بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اور اس دین کے بارے میں یہ مثال دے کر بات واضح کر دی کہ کس طرح ہم مثالیں دے کر بات واضح کرتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ چراغ ایسے گھروں میں ہے جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی قدر و منزلت کی جائے، ان میں صرف اسی کا نام لیا جائے۔ ان گھروں میں یعنی مسجدوں میں صبح و شام اس کی ایسے لوگ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی ہے کہ یہ چراغ پھر اللہ کے ان گھروں میں جلتا ہے۔ اور جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ان تمام مخلوقات کو جلا کر راکھ کر دیں جہاں تک اس کی نگاہ پڑے۔ اسی لیے اس نے ایک حجاب ہے جو نور کا ہے۔ اور اسی ایک روایت میں آتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ابو ذر نے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک نور دیکھا ہے، تو میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں؟ میں اسے نہیں دیکھ سکتا۔ تو لہذا وہ نور ہی دیکھا ہے، اور یہی وہ نور ہے، اور حجاب کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکے۔ اور جیسے کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں جو دیکھنا چاہتا ہوں، کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، ممکن نہیں ہے۔ اس ایک جو دنیا ہے، تو دنیا میں جو دنیاوی چیزیں ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، کان ناک ہیں، تو یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہماری آنکھیں دے گا جو ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے، لیکن دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ باقی رہ گیا تو تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ اور فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اور جب اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی اس پہاڑ کے لیے تو وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی چیز فرمائی گئی کہ اگر اللہ کو حجاب ہٹا لے اپنے چہرے سے تو جہاں پہ بھی اللہ کی نگاہ جائے گی وہ پوری جگہ، وہ پوری سارا علاقہ جل کے خاک، کسی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ایک انسان کیسے برداشت کر سکتا؟ تو لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے صرف کلام کیا ہے، آپ سے بات ہوئی جیسے آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے، لیکن دیکھا نہیں ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب مارے دہشت کے لوگوں کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ انہیں اس کا سب سے اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی یاد، نماز، زکوٰۃ اس سے غافل نہیں ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن لوگوں کے دل، ان کی آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ انہیں ان کا سب سے اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اور پھر کافروں کے اعمال کا ایک مثال دے کے بات سمجھائی، اور کافروں کے اعمال کسی چٹیل میدان میں سراب، چمکتی ہوئی ریت کے مانند ہے، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا، وہاں اللہ کو پاتا ہے اور اس کے اعمال کا پورا حساب اسے چکا دیتا ہے۔ اللہ بڑا تیز حساب لینے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کافروں کے اعمال کا معاملہ کیا ہوگا؟ بالکل سراب کی طرح، کہ سراب دور اگر آپ سفر میں جائیں دیکھیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پانی وہاں موجیں مار رہا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں، خالی پڑا ہے، ریت ہی ریت ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ہے اس کافر کی، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کام کیے ہیں، بہت میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، بڑی باتیں کی ہیں، لیکن شرک جو کیا اب وہ اعمال تو اس کے لیے ایک سراب بن جائیں گے، وہاں کچھ نہیں ملے، کوئی چیز نہیں ہوگی، سب کچھ برباد ہو چکا ہوگا، تباہ ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو حساب نہیں دے۔ یا ان کے اعمال کسی گہرے سمندر کی اندرونی تاریکیوں کے مانند ہے، جنہیں موج نے ڈھانک رکھا ہے، اس کے اوپر ایک دوسری موج ہے، اس کے اوپر بادل ہو، گویا اوپر سے تلے صرف تاریکیاں ہی ہوں، اگر آدمی اپنے ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے۔ جسے اللہ نہ نور عطا کرے تو اسے کہاں سے نور مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسے کہیں سے نور نہیں مل سکتا۔ یہ ہے فرموں کا معاملہ، یہی ہے کہ وہ ظلمتیں اوپر ایک دوسرے کے اوپر
گھٹاٹوپ تاریکی ہے، کالی رات ہے، گہرا سمندر ہے، یکے بعد دیگرے موجیں ہیں، اوپر آسمان، کالا بادل، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ تو جب اتنی ظلمتیں جمع ہو جائیں، اتنی تاریکیاں، کفر کی ظلمت، برے اعمال کی ظلمت، باطل کی ظلمت، اللہ کو نہ جاننے کی ظلمت، اپنے انجام سے بے خبر ہونے کی ظلمت، تو ان کو نور کہاں سے ملے؟ ان کے لیے کوئی روشنی نہیں، کوئی نور نہیں، وہ اسی میں سب مارے جائیں۔ تو اے میرے نبی، آپ دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اور فضا میں پر پھیلا کر اٹھتی ہیں چڑیاں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ اللہ ان سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخاطب کیا ہے عقل والوں کو کہ سوچو، سمجھو، غور فکر کرو، یہ دیکھو اللہ کی یہ تخلیق، اللہ نے جو پیدا کیا ہے، اس کے ذریعے سے جانو کہ یہ لوگ کس طرح تسبیح کرتی ہیں۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ بادلوں ایک دوسرے کی طرف چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں جوڑتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ بناتا ہے، پھر آپ بارش کو اس کے درمیان سے نکلتا دیکھتے ہیں۔ اللہ آسمان میں موجود اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، یا پہاڑ جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پس وہ جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ بادل کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ جیسے وہ آنکھوں کی روشنی اچک لے گی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت اور اس کی وہ قدرت کے کرشمے، کس طرح بادلوں کو جمع کر کے اس سے وہ بارش برساتا ہے، اور پہاڑوں کے مانند بڑے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں زمین پر نہیں گرتے، قطرے گرتے ہیں سر۔ اگر وہ پورے پہاڑ ہی گر پڑتے پھر کیا حشر ہوتا، ہم سب مر جاتے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ جو عبرت حاصل کرے وہی ہے، اسی کو فائدہ ہوگا۔ اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے، پس ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی قدرت مطلقہ ہے، اس نے زمین پر پائے جانے والے ہر حیوان کو پانی سے پیدا کیا۔ تو یہ اس کا معاملہ ہے کہ کون سا پانی ہے، جو اس کے جسم کا پانی ہے، یہ دوسرا پانی ہے، اس سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ان حیوانات میں بھی مختلف ہیں، کوئی جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، سانپ ہیں، مچھلیاں ہیں، اور دوسری اس قسم کی چیزیں ہیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں، اور بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں جیسے انسان ہیں، پرندے ہیں، اور بعض 4 پاؤں پہ ہیں جیسے یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، یہ سب 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ سب کس نے پیدا کیے؟ تو یہی ہے کہ یہ سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے اپنی واضح آیتیں اتاری دیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ منافقین کا بھی تذکرہ فرمایا یہاں پر، اور منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ لوگ کبھی ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، یہ ایمان لانے والے کہاں ہیں؟ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا ایک گروہ منہ موڑ کر چل دیتا ہے، مانتے نہیں ہیں یہ لوگ، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور سے کروا لیں گے۔ ہاں، اگر وہ حق بجانب ہوتے ہی اس کے پاس اطاعت گزار بن کر آ جاتے، اگر باقی یہ سچے تھے تو کیوں نہیں آ گئے رسول اللہ کے پاس؟ کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا انہیں آپ کی نبوت میں شبہ ہے، یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ظلم کرے گا؟ بلکہ وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ سارے معاملے ان کے اپنے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو روگ ہے، بیماری ہے نفاق کی، وہ ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور رسول پر ظلم کرے گا۔ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ انما کان قول المؤمنین، مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سن لی، اسے مان لیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ کے نیک بندے، مومن منافقوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور رسول نے جو بات کہہ دی، کہا سمعنا و اطعنا، سن لیا، مان لیا، اب انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ سے ڈریں گے اور اس کا تصور کر کے تقویٰ کی راہ اختیار کریں گے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، منافقوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائی تھیں، اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے قسمیں مت کھاؤ،
فرمان برداری تو خود معلوم ہو جاتی ہے، بے شک اللہ تمہارے کارناموں سے خوب واقف ہے. تو تم تو قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے ہو کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، نکلیں گے، لیکن فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں، عمل بتائے گا. اگر تم طاعت کرو گے، نکلو گے تو واضح ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا، لیکن تم اس کو سمجھنے والے نہیں. آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بس اگر تم لوگ روح گردانی کرو گے تو رسول پر تبلیغ کرنی لازم ہے، جس کی ذمہ داری ان کے سر ڈال دی گئی. تم پر اسے قبول کرنا لازم ہے جس کی ذمہ داری تمہارے سر ہے. اگر تم لوگ ان کی اطاعت کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے، اور رسول کی ذمہ داری تو صرف پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو لہذا اطاعت ہے اصل اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت. نہیں کرو گے تو پھر بہت برا حشر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اصول دے دیے ایک مملکت کے، بتا دیا اس کے بارے میں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا. جس دین کو ان کے لیے پسند کیا اسے ثابت اور راسخ کر دے گا، ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دے گا. وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کریں گے وہی لوگ فاسق ہوں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی امت کو زمین کا وارث بنائے گا، خوف کی حالت بدل کر انہیں امن اور حکومت عطا کرے جیسے اللہ نے پہلے کیا تھا. اسی لیے پھر اگر وہ صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلتے ہیں، احکام پر چلتے ہیں، تو اللہ کا جیسا وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی برخلاف نہیں کرتا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور مومنوں تم لوگ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ رحمتیں ملیں گی، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی تو رحمتیں ملتی ہیں. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. آپ ہرگز نہیں سمجھیں کہ کفار ہمیں زمین میں عاجز بنا دیں گے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ بہت بری جگہ ہے. یہ مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ کافر تمہارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو لہذا تم اطاعت کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، تو پھر تم بچ جاؤ گے اور یہ لوگ مارے جائیں گے. اس کے بعد پھر اور احکام دیے گئے، معاشرتی احکام اور آ رہے ہیں مزید، خاص طور پہ گھر کے افراد کے متعلق بتایا جا رہا ہے. بیڈ روم کے احکام ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. اے ایمان والو، تمہارے غلام اور لونڈیاں، تمہارے نابالغ بچے تمہارے پاس آنے کی تم سے 3 وقتوں میں اجازت لیں. گھر میں ہے، باہر نہیں، گھر کی بات ہو رہی ہے، بیڈ روم کی بات ہو رہی ہے. یہ جو کتنے بھی گھر کے افراد ہیں، خاص طور پہ نابالغ بچے بھی، تو تم سے اجازت لیں، تمہارے کمرے میں آنے سے پہلے بیڈ روم میں نوک کریں کہ ہم آ جائیں یا نہ آئیں. وہ کون سے ہیں؟ 3 اوقات ہیں. فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت تم اپنے کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تو تمہارے 3 پردے کے اوقات ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اوقات انسان اپنے کمرے میں ہوتا ہے، آزاد ہے، اسی لیے پھر وہ کہا گیا کہ جو بھی آنا چاہے نوک کر کے اجازت لے کر آئے. ان کے علاوہ اوقات میں نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تم لوگ ایک دوسرے کے پاس کثرت سے آتے جاتے ہو. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے. اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. تو لہذا پھر یہ 3 اوقات کی پابندی کرنی ہے. اس کو سمجھایا جائے، بچوں کو بتایا جائے. ہمارے یہی ہوتا، بتایا ہی نہیں جاتا ان کو، بچوں کو ہی نہیں بتاتے ہم کہ ان کو بتائیں کہ تم نے ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے تو اجازت لے کر، خاص طور پہ ان 3 اوقات میں اجازت لے کر جانا ہے، بغیر اجازت کے نہیں جانا ہے. اور تمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو تم سے اجازت لیں، جس طرح ان سے پہلے کے لوگ اجازت لیتے رہے ہیں. اللہ اپنی آیتوں کو اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے. اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے. تو اس طرح پھر یہ ہر وقت نہیں کہا، ہر وقت ہوتا تو بڑا مشکل ہو جاتا، پھر تو ہر وقت نوک کرو، اجازت لو، نہیں. لیکن ان 3 اوقات میں فرما دیا کہ یہ انسان کے آرام کے اوقات ہیں، تو لہذا اس میں پھر انسان ایزی ہوتا ہے اپنے کمرے میں. تو لہذا اجازت کے بغیر کوئی بھی گھر میں کمرے میں نہ آئے. اس کے بعد خواتین کے بارے میں فرمایا، اور وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی خواہش نہ رہی ہو، ان کے لیے گناہ کی بات نہیں کہ وہ اپنے دوپٹے وغیرہ اتار کر رہیں، بشرطے کہ وہ اپنی زینت نہ دکھاتی پھریں
اور اس سے بھی پرہیز کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ ان خواتین کے بارے میں ہے جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اب نہ کوئی شادی بیاہ ہے اور نہ ہی کوئی بچوں کا معاملہ ہے، تو ان کے لیے جائز قرار دے دیا ہے کہ وہ غیر محرموں کے سامنے اپنے سر کی چادر یا برقع اتار لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنے جسم کی جو زینتیں ہیں، جیسے ہاتھ کے ہیں، کنگن ہیں، پازیب ہے، چوڑیاں ہیں، یہ تمام چیزیں اس کو ظاہر نہ ہو۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ غیروں کے سامنے اپنے سروں سے اوڑھنی اور برقع وغیرہ نہ اتارے، بہتر یہی ہے، لیکن پھر بھی اب کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ اجازت دے دی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ اور بے حیا عورتوں کے لیے بڑی شدید وعید بیان کی ہے۔ تو صحیح مسلم میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے، ایسے لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کے مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے، اور دوسری وہ ایسی عورتیں جو ایسا لباس پہنے ہوں گی گویا ننگی ہوں گی، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والی، تکبر سے مٹک کر چلنے والی ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کے کوہانوں کے معنی ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوتی ہے۔ تو لہذا دیکھ لیجئے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بتائی ہے۔ اور یہی آج کا لباس جو کہ بالکل برہنہ لباس ہے، اگر وہ اس طرح بالکل ہی ٹائٹ قسم کی وہ پہن لے تو اس کا پہننا نہ ہونا برابر ہے۔ یہی چیز جو ہے، یہی تو وہ عریانی، فحاشی، بے حیائی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ چیز تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہارے اور افراد اس قسم کی لباس نہ پہنے، بے حیائی نہ ہو۔ جو اجازت دے دی گئی وہ بتا دی۔ مزید احکام یہ دیا گیا کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کوئی حرج کی بات نہیں، نہ اندھے کے لیے، نہ لنگڑے کے لیے، نہ بیمار کے لیے، نہ خود تمہارے لیے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ کے گھر سے، ماں کے گھر سے، بھائیوں کے گھر سے، بہنوں کے گھر سے، اپنے چچا کے گھروں سے، پھپھیوں کے گھروں سے، ماموں کے گھروں سے، خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، کوئی حرج نہیں، تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، بس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو، اللہ کی جانب سے مبارک اور پاکیزہ سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ اس کے بارے میں کہ یہ کیا مطلب تھا، کیوں یہ کہا گیا، تو پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ صحابہ اکرام جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو اپنے گھر کی چابیاں معذور رشتہ داروں، دوستوں کو دے جاتے تھے تاکہ وہ وہاں پہ کھائیں پئیں، آرام سے رہیں۔ تو ان معذوروں کو شبہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ان کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ دوسری قول یہ کہتے ہیں کہ معذور صحابہ اپنے صحت مند رشتہ داروں اور دوستوں کے یہاں کھانے میں حرج محسوس کرتے تھے کہ کہیں وہ لوگ برا نہ مانیں، کہیں چلے جاتے، کھانا مل گیا کھا لیا، اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ ہیں سارے تمہارے اپنے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، یا جن کے پاس تمہاری کوئی چابی ہے یا تمہارا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جاؤ کھا سکتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس بات کو یہ بتا دیا کہ اس طرح تمہیں کھانے کھلانے اور دینے دلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تو اسی لیے کوئی تمہیں پریشانی کی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہہ دی مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اصل مل کر کھانے کی تو تاکید کی گئی ہے کہ برکت نازل ہوتی ہے، لیکن الگ الگ کھاتے ہو الگ الگ پلیٹوں میں جیسے کہ آج کل کا دور ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بھی جائز ہے، اس کو برا نہیں کہا گیا، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو اکٹھے ہو۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، وسلموا علی انفسکم، اپنے آپ کو سلام کرنا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ سلام کریں گے تو لوگ آپ کو جواب دیں گے، آپ کو سلامتی مل گئی اسی وجہ سے کہ آپ نے سلام کیا اپنے گھر میں داخل ہو کے، تو لہذا پھر اسی لیے پھر وہ سلام کرنے کا حکم دیا گیا کہ آدمی جب جائے گھر میں تو سلام کرے۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو جب سلام کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، یعنی کہ اب رہائش نہیں ملے گی۔ جب کھانا کھانے پہ بیٹھتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، کہنا کھانا بھی گیا، روٹی بھی گئی ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جب سلام ہی نہیں کرتا بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج تو مل گیا ٹھکانا، آرام سے رہوں گا،
اور جب بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا کہتے اب کھانا بھی مل گیا، آپ اس کھانے میں بھی شریک ہو جاتے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ تم جب گھر جاؤ تو سلام کرو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو جب تک ان سے اجازت نہیں لے لیتے چلے نہیں جاتے۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس جب وہ لوگ آپ سے اپنی بعض ضرورتوں کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جنہیں آپ چاہیے اجازت دے دیجئے، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو منافقوں کی طرح مت کرنا۔ تو منافقوں کا معاملہ تھا کہ وہ تو چپکے سے کھسکتے تھے، بھاگتے تھے کہ ادھر سے نکل جائیں ادھر سے نکل جائیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی کہہ تو نہیں رہا، یہ اس قسم کی وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اپنے نیک بندوں کی، صحابہ کرام کی، کہ یہ آپ سے بغیر اجازت کے کبھی نہیں جاتے، جب بھی جاتے ہیں اجازت مانگتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے کہ اجتماعی کام میں جہاں بھی کوئی اجتماعیت ہے تو وہاں پہ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ کوئی میٹنگ ہے، کوئی اور اجتماع ہے، کوئی محفل ہے، تو آدمی جو بھی اس کا سربراہ ہے اس سے اجازت مانگ لے کہ میرا یہ فلاں کام ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چپکے سے نکل کے بھاگ جانا یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور اسی کے بارے میں فرما دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مسلمانوں رسول کے بلانے کو تم آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح مت بناؤ۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو نظر بجا کر آہستگی سے کھسک جاتے ہیں۔ بس جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے یا کوئی دردناک عذاب نہ انہیں گھیر لے۔ تو یہاں پہ اس ایک ہی آیت میں 3 باتیں فرما دی گئیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ نرمی کے ساتھ یا رسول اللہ اس طرح کر کے پکارو۔ یعنی یا محمد کہنا یہ ان کے ہاں بھی نام لے کر پکارنا کسی کو بھی یہ غلط تھا، یعنی بے ادبی تھی۔ یا تو کنیت سے پکارا جاتا ہے، اور آج بھی یہی ہے کہ اگر کسی کی عزت مقصود ہے تو اس کو کنیت لے کر پکارا جائے گا، اس کے بیٹے کے نام سے، یا ابو فلان، یا ابو حذیفہ کہا جائے گا، یا ابو حنزلہ کہا جائے گا، اس طرح کر کے نام لیا جائے گا تاکہ کنیت سے پکارا جائے۔ یہ ہے اصل عزت کے طریقے سے، لیکن نام سے پکارنا یہ اچھی بات ہے۔ اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ سے کہا کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ جو بات کرنی ہے احترام کے ساتھ۔ دوسری بات کہ یہ لوگ جیسے کہ یہ کھسک جاتے ہیں منافقین نظر بچا کے، دیکھو تم ان کی طرح مت ہو جانا، اللہ جانتا ہے ان کو، یہ کھسکنے کی باتیں کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، تم ان کی طرح مت کرنا۔ اور تیسری بات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنت کی مخالفت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پہ کوئی بلا نازل نہ ہو جائے یا دردناک عذاب نہ انہیں آگے۔ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا عمل ہے، تو پھر مانو اس کو۔ نہیں جی اس لیے کہ بس ہمارے امام نے نہیں مانا ہم کیوں مانیں، ہمارے باپ دادا نے نہیں مانا تو ہم کیوں مانیں، یہ غلط ہے۔ آخر میں صاف فرما دیا گیا الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، آگاہ رہو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، نیت و عمل کے اعتبار سے تمہارا جو حال ہے وہ اسے خوب جانتا ہے۔ جس دن لوگ اس کے پاس لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتے رہے تھے، اللہ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ نے پیدا کیا ہے، سب اسی کے غلام ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے پھر قیامت کے دن وہ سب کچھ بتا دے، وہاں پر ان کے اعمال کھول کر سامنے آ جائے۔ یہاں سورۃ النور مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الفرقان کی طرف آتے ہیں، تو جس میں 77 آیات ہیں، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بے شمار خیر و برکت والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ سارے جہان والوں کے لیے آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتا دیا کہ ان کا مقام کیا ہے، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بندگی کا مقام دیا ہے اللہ نے، سب سے اونچا مقام ہے۔
اور ان کو نذیر بنایا ہے تاکہ وہ ڈرائیں لوگوں کو. وہ اللہ تعالیٰ کا بھی تعارف بتا دیا گیا کہ وہ اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، جس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پھر اسے اس کی عین غرض و غایت کے مطابق بنایا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان کر دی گئی کہ پہلی صفت کہ آسمان و زمین کا مالک اور ہر چیز اسی کی محتاج، اور دوسری صفت کہ اس کا کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، تیسری صفت کہ پوری کائنات میں اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی بادشاہ ہے، اور چوتھی صفت کہ اس نے تمام موجودات کو پیدا کیا ہے، ہر ایک کو اس کی مطلوبہ مصلحت کے مطابق بنایا ہے. اور تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بتا دی گئیں. اور پھر مشرکوں نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور نہ موت اور نہ زندگی نہ دوبارہ زندہ کرنا ان کے اختیار میں ہے. ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تم نے ان کو اللہ کا ہمسر ہم پلہ بنا رکھا ہے، شریک بنا رکھا ہے. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه اعانه عليه قوم آخرون. اور کافروں نے کہا کہ یہ قرآن سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، بس ان لوگوں نے ظلم اور کذب بیانی سے کام کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا رکھے ہیں، بس وہی ان کے سامنے صبح و شام پڑھی جاتی ہیں. تو یہ دیکھیے مشرکین، ان کے سارے یہ اعتراضات، اور قرآن ان کے سارے اس کو رد کر رہا ہے. تو پہلے بات ہی کہہ دی انہوں نے کہ یہ محمد تو جھوٹا ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آیا ہے، اور دوسری بات کہ سب تو قصے کہانیاں ہیں، صبح و شام بیان کرتے رہتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. فرمایا کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، وہ بے شک بڑا ہی مغفرت کرنے والا بے حد مہربان ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو پوشیدہ باتیں جو جان سکتا ہے وہی بتا سکتا ہے. اب قرآن میں کتنی بھی ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، تو وہی بتا سکے گا، اور کون بتا سکتا ہے؟ جو قرآن میں کیسے آ گئی وہ باتیں، یہ ان کا رد کیا گیا کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ قرآن کہیں سے لکھوا کر لے آئے ہیں، اس کی جو غیب کی باتیں ہیں وہ کس نے آئیں، کہاں سے آئیں؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. اور کافروں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا گیا تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی لوگوں کو ڈراتا، یا اس کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس کے یہ پھل کھایا کرتا. ان ظالموں نے مسلمانوں سے کہا تم لوگ تو ایک ایسا آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے. تو یہاں پر ان کی یہ اعتراضات بھی کہ دیکھو اس انسان ہے تمہارے ساتھ جیسا انسان ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، باڈی گارڈ ہوتا، سیکیورٹی ہوتی، آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے ہوتے، لوگوں کو ہٹو چلو یہ باتیں ہوتی، لوگوں کو ڈراتا، اس سے کچھ بھی نہیں یہاں پر. اور یا کوئی خزانہ ہوتا، کوئی باغات ہوتے. یہ تو ایسا شخص ہے جس کو اس پہ جادو کیا گیا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کی کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور اب سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے. یہ ہے ان کا معاملہ کہ دیکھیں آپ کے لیے مثالیں بھی دے رہے ہیں تو کیسی مثالیں دے رہے ہیں، یہ سیدھی راہ پہ کہاں پہ آئیں گے، سیدھی راہ نہیں ملے گی. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بے شمار خیر و برکت والا ہے وہ اللہ جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان باغوں سے بہتر مہیا کر دے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں. ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، آپ کو بہت ایسے عالی شان محل عطا کر دے. تو فرما دیا کیا کہ یہ جو باتیں جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو دینے پر قادر ہے، اس سے بڑھ کر دے سکتا ہے، باغات بھی محلات بھی، جو چاہے دے دے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، جیسے چاہے دے جب چاہے دے. تو فرمایا کہ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ ان کافروں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور قیامت کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اور جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ اس کی غصہ بھری آواز اور چنگھاڑ سنیں گے. جب وہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دیے جائیں گے
تو وہاں اپنی ہلاکت کو پکاریں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ آج ایک ہلاکت کو نہیں، بہت سی ہلاکتوں کو آواز دو، آج جو کرنا ہے کر لو، بچ نہیں سکتے، اب تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، اب تو تمہارا وقت آ چکا ہے، کتنا چیخو گے، کتنا پکارو گے، اب تمہارے پاس کوئی اس کا معاملہ ہی نہیں ہے سوائے اس عذاب کے جس میں تم ڈال دیے گئے ہو۔ تو اے میرے نبی، آپ ان سے پوچھئے کہ جہنم کا یہ دردناک عذاب اچھا ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا اللہ نے ڈرنے والوں سے وعدہ کیا ہے جو ان کا بدلہ اور ٹھکانہ ہوگا؟ یہ بتایا، یہ پوچھا کہ بتاؤ یہ ہے وہ جنت تو یہ بہتر ہے یا وہ جو تم کہہ رہے ہو؟ تو لہذا اس جنت کے لیے کام کرو، اس میں انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ آپ کے رب کا ایسا حتمی وعدہ ہے جس کا اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے ہر چیز ان کو دی جائے گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو چیز مانگیں گے سب ان کو دی جائے گی۔ اب حشر کے بارے میں بھی بتایا گیا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن آپ کا رب انہیں ان معبودوں کو جمع کرے گا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو وہ ان معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اے میرے رب تو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو اپنا دوست بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو عیش و آرام کی زندگی دی یہاں تک کہ تجھے یاد کرنا بھول گئے، اور یہ تھے ہی ہلاک ہونے والے لوگ۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پوچھے گا کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، تو صاف کہہ دیں کہ نہیں، ہم نے نہیں کیا تھا، لیکن یہ سلسلہ ہی چلا آ رہا تھا، ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا، اسی لیے یہ ذکر کو بھول گئے اور اسی میں لگے رہے، اور یہی ہلاکت والے لوگ تھے۔ تو اللہ مشرکوں سے کہے گا ان معبودوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا کہ وہ عبادت کے لائق ہیں، اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں سے جو کوئی شرک کرے گا اسے ہم بڑا عذاب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر صاف ان سے کہہ دیں گے دیکھو تمہیں جھٹلا دیا انہوں نے ہی، اور صاف کہہ دیا کہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا تھا، اور اس طرح پھر وہ تمہاری بات غلط ثابت ہوئی، اب تمہیں اس کا عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے باعث آزمائش بنایا ہے تاکہ دیکھیں کہ کیا تم صبر کرتے ہو، اور آپ کا رب سب کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ انہی کے جو استہزاء تھا پہلے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھاتا پیتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو اللہ نے اس کی یہاں پر اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے جتنے بھی مرسلین بھیجے ہیں سب کے سب یہی تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، انسان تھے، انسانی ضرورت ہے، بازاروں میں اپنی معیشت کے لیے چلا پھرتا بھی کرا کرتے تھے۔ تو یہی ہم نے تمہیں آزمائش تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم صبر کرتے ہو، برداشت کرتے ہو، ان کو بات قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اور اللہ آپ کا رب سب کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ تو یہاں یہ 18واں پارہ ختم ہوا، کل انشاءاللہ ہم 19ویں پارے سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔